میں ایک خوش رہنے والی بچی تھی، کھیلنا پسند کرتی تھی۔ پھر جب میں نے اسکول جانا شروع کیا، میرا خیال فرسٹ یا سیکنڈ اسٹینڈرڈ، میں اوسط طالب علم سے تھوڑی سی کم تھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ آپ کو اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی دوستوں کی طرف دیکھیں، وہ کتنا اچھا کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ میرا مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ صرف ابھی بچے ہیں۔ میں نے یہ ماننا شروع کیا کہ ٹھیک ہے، تعلیم ہی سب کچھ ہے، بغیر تعلیم حاصل کیے میں کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی کسی قابل ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نے خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کیا، جیسے کہ میں لوگوں کو خود پر فخر نہیں کروا سکتی۔ میں نے خود سے نفرت شروع کر دی۔ میں خدا سے کہتی، ٹھیک ہے خدا، تو خدا ہے، آپ نے آج تک لاکھوں اور اربوں لوگ بنائے، پر میرا خیال ہے آپ نے ایک چھوٹی غلطی کی جو میں ہوں۔ میں سوچتی کہ خدا تو مجھے مٹا کیوں نہیں دیتا، میری یادیں ہر اس انسان سے جس کو میں جانتی ہوں، اور یہ ایسا ہوگا کہ جیسے میں کبھی وجود ہی نہیں رکھتی تھی، اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں بہت بہتر ہوں گی۔ تقریباً 11 سال کی عمر میں ایک چرچ کیمپ پر گئی۔ مجھے یاد ہے اسپیکر نے خدا کا کلام سنایا، یسوع کے دنیا میں آنے اور مصلوب کیے جانے کے بارے میں۔ اس نے بہت دکھ اٹھایا اور میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے میرے لیے اپنی جان دی اور میرے لیے اتنا سب کچھ سہا۔ دعا کے درمیان مجھے یاد ہے کہ میرے آنسو گرے۔ میں دکھ یا کچھ بھی ایسا محسوس نہیں کر رہی تھی، مجھے صرف اس کیفیت نے بھر دیا تھا کہ خدا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ کیوں میں اس دن بہت خوشی اور اطمینان لے کر وہاں سے آئی۔ میرے بورڈ ایگزامز کے بعد جب مجھے ایک بروشر ملا ایک اسٹوڈیو کے بارے میں جو میرے گھر کے قریب کھلا تھا، وہ ایک رقص سکھانے والا اسٹوڈیو تھا۔ مجھے رقص کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں تھی۔ اس زمانے میں میرا مطلب مجھے رقص کرنا اچھا لگتا تھا، پر یہ ایسی چیز نہیں تھی جس میں خود کو داخل ہوتے دیکھتی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ چاند پر جانے کے خواب دیکھنے جیسا تھا، جیسے کاش میں چاند پر جا سکتی، پر پتہ ہے کیا، ایسا کبھی نہیں ہونے والا تھا۔ لہٰذا آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ ایسا کرنے کی خواہش بھی نہیں کرتے۔ یہ ان خوابوں میں سے ایک تھا، لیکن یہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی خدا سے مانگا بھی نہیں تھا۔ خدا حیرت انگیز ہے، اس نے صرف یہ فراہم کیا۔ مجھے فوراً ہی رقص سے پیار ہو گیا، خاص اس وقت جب میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مجھے زندگی میں آگے دکھنے کے لیے یہ دیا۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں مجھے لگا میرا تعلق ہے اور یہاں میں کچھ کر سکتی ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں اچھی ہوں اور میں اس میں بری طرح ناکام نہیں ہو رہی۔ یہ ایک ایسی چیز نہیں جس کو شاید باقی دنیا بہت اہمیت دے، لیکن میرے لیے یہ میری دنیا تھی۔ رقص ایک بہت بڑا تحفہ تھا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے ایک بار پھر مجھ میں آہستہ آہستہ امید پیدا کی۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا جس نے مجھے دکھایا کہ وہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، اور یہ کہ وہ میرے لیے موجود ہے اور میں کوئی غلطی نہیں ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا نے صرف مجھے خوشی نہیں دی، بلکہ اس نے مجھے شادمانی دی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جو صرف خدا آپ کو دے سکتا ہے، جس کی سب کو ضرورت ہے۔